جی جناب، ویلکم بیک. اور اب ہمارا لاسٹ 1 آور آف دا پری افطار ٹرانسمیشن، جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علماء اکرام اور آپ کے سوالات. یقیناً جب ہم رونق کی اور فضیلتوں کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلا اثر تو ہمیں اپنے سیٹ پہ اپنے اسٹوڈیو میں نظر آ جاتا ہے، بیکاز چہل پہل بھی رہتی ہے، اتنے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی داستان ہوتی ہے کہ پہلا روزہ کیسے گزرا، ہر ایک کے گھر میں کیا اہتمام ہوا. لیکن آج کا سوال جو آپ سے کیا گیا ہے دعاؤں کے حوالے سے، آن لائن مجھے بہت سارے لوگوں نے اپنی دعائیں، اپنی دل کی آرزو لکھ کر بھیجی، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو مقبول کرے. خاص طور پہ لوگوں نے ملک ہمارے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں اسٹیبلٹی لائے، ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے. کسی بھی سیاسی ہیجان کی طرف اگر ہم بڑھ رہے ہیں تو اس میں دست غیب سے مدد ہو، تاکہ اگر کوئی بیرونی سازش ہے، کوئی اندرونی سازش ہے، تو اس کو ناکام بنایا جا سکے. آئیے جی چلتے ہیں ہمارے نعمت خانے، ہمارے کچن کی طرف، جہاں پہ بن رہی تھی آج کرسپی آلو چاٹ، جس میں مجھے کہا گیا کہ اس کا جو سرپرائز فیکٹر ہے نا، وہ آپ آئیں پھر اس کے بعد پتہ چلے گا. اٹ لکس ریئلی نائس. اور ماشاءاللہ جو ہمارے اسٹوڈیو میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے آج بن کیا رہا ہے، کیونکہ اس کی خوشبو واقعی بہت زبردست ہے. کلونجی بھی ہے اس میں، ہری مرچیں بھی ہیں، اور کڑی پتہ بھی نظر آ رہا ہے. اب ذرا جلدی سے ریکیپ کریں، بتائیں یہ بنتی کیسے ہے. اوکے، کوئک ریکیپ یہ ہے کہ ہم نے ایک پین کے اندر ہلکا سا آئل ڈالا تھا. ایوا کا ہم نے یہاں پہ کنولا یوز کیا تھا، کیونکہ ایوا کا کنولا بیسکلی کافی ہیلدی ہوتا ہے. آف کورس ہم لوگ جو ہے ریکمینڈ یہی کرتے ہیں کہ بھائی کنولا یوز کیا جائے ہر طرح کی کوکنگ میں، لیکن کیونکہ کنولا از پارٹ آف دی سرسوں کی والی فیملی، تو اس کا جو اروما ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کر رہے ہیں، اور وہ واقعی وہ ایک اسٹرانگ ٹیسٹ دیتا ہے، اگر 1 کپ آپ کے پاس کالے چنے ہیں اور 1 ہی کپ ڈائسڈ بوائلڈ پوٹیٹوز ہیں، تو تم نے کتنا آئل یوز کیا ہوگا؟ 1 ٹیبل اسپون میں بھی، اس سے تھوڑا سا زیادہ، بٹ ناٹ مور دین 2 اور 3 ٹیبل اسپون. اوکے ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پہلے یہ گرم مسالے ڈالے؟ نہیں، پہلے ہم نے اس کے اندر ہلکا سا چاپڈ گارلک ڈالا تھا، تھوڑی سی گرین چلیز ڈالی تھی، کری لیوز ڈالے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنے چک پیز ڈالے تھے، کالے چنے، پھر ساتھ میں سارے مسالے ڈالے، ہم نے املی کی چٹنی ڈالی تھی اوپر، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو بوائل پوٹیٹوز تھے ان کے ساتھ پورا اس کو مکس کیا. اور یہ جب بن رہا ہے اسی میں چٹنی بھی اسی میں ہلکا سا. صحیح ہے. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے الگ سے ہمارے سن فلاور آئل کے ساتھ، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ ایک اسٹرانگ اروما ہوتا ہے کنولا کا، تو ہم نے پھر سن فلاور آئل یوز کیا تھا، کیونکہ اس کی اسمیل نہیں آتی، اروما نہیں آتا اس کا زیادہ. تو اس کے بعد پھر ہم نے جو سموسے کی اسٹرپس ہوتی ہیں، جو آف کورس رمضان چل رہا ہے، دیٹ مینس کہ ہر گھر میں یہاں پہ یہ اسٹرپس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، سموسوں کی پٹیاں. تو ان کو شیپس دے کے ہم نے بالکل چھوٹے چھوٹے سموسے کے اسٹائل میں ہی اس کو فرائی کر دیا تھا، اور پھر ہم نے اس کو گارنش کیا ہے وتھ آل آف دی انگریڈینٹس دیٹ وی ہیڈ یوزڈ ان دی ریسیپی. فینٹاسٹک آئیڈیا. آپ اس کو ایز اے لو کیل ٹورٹیا کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو فرائی نہ کرنا چاہیں تو بیک بھی کر سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ اسی طرح اسٹرپس میں کاٹ کے آپ اس کو ٹرے میں رکھیں، ایئر فرائی کر لیں یا پھر اس کو بیک کر لیں. کرسپی سا آپ کا ایک ٹچ ایڈ ہو جائے گا. اس کے علاوہ گھر میں اکثر پاپڑی نہیں ہوتی، کیونکہ پاپڑی ہم الگ سے کھا جاتے ہیں سمیا، تو اٹس آلویز گریٹ ٹو ڈو دس لٹل ہیک. سو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. ہمیشہ کی طرح ایک ڈرنک بھی بنے گی آج. بالکل. So I'm going to come back for the drinks کی ریسیپی شارٹلی، لیکن اب ذرا واپس چلتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے. آج کا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ غصے کے حوالے سے ہی ہے، کہ کچھ لوگ بار بار اس کو بڑا اپنا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں کوئی فضول بات برداشت نہیں کرتی. لیکن یہ مہینہ ہے ہی صبر و برداشت کا، تو آپ کس طرح اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں، بلکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکت سے اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اپنے سیلف کنٹرول کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم رہنمائی لیتے ہیں علماء کرام سے. آج ہمارے ساتھ جو ہمارا زبردست پینل موجود ہے، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ان سے انٹروڈیوس کرتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ زنیرہ آپا، ہمیشہ کی طرح زبردست ایڈوائس لے کے آتی ہے. شکریہ زنیرہ آپا فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ زہیر عابدی صاحب. السلام علیکم، رمضان مبارک آپ کو. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی نور رحمانی بھائی، ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ چمچما رہے ہیں. آج کل تو آپ کا بہت ہی مصروف دن گزرا نور بھائی. جی الحمدللہ، اللہ کی فضل سے. چلیں، آپ کو یہ عشرے کی اور خاص طور پہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد. آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیے، غصہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی میں تو کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں بہت صاف کو ہوں، سچی بات کروں گا حالانکہ کڑوی ہے، مجھے لگتا ہے سچ پہ فوکس کم، کڑواہٹ پہ زیادہ ہوتا ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین.
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا غضب احدکم فلیسکت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، اور درود و سلام ان پر کہ جن پر سنگ باری کی جاتی ہے تو وہ دعا دیتے ہیں، درود و سلام ان پر کہ جب ان پر سختی کی جائے تو وہ نرمی کرتے ہیں، اور درود و سلام ان پر کہ جن سے تعلق توڑا جائے تو وہ جوڑنے کی تلقین کرتے ہیں، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ النَّاسَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصہ پی جانے والے، میرے رب کے الفاظ کا اندازہ دیکھیے، انداز کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت فرماتا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، اور آپ کی ایک باندی آ رہی ہے، اور باندی بھی علی کے گھر کی ہے، ایک پتیلی میں گرم شوربہ ہے، لے کے آ رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور آتی ساتھ اس نے اس کے ہاتھ سے سلپ ہوا برتن، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر آ چکا۔ سیدنا امام حسن نے اسے دیکھا، بتے گرا ہے تو انسانی فطرت کے اندر ہی جبلت میں ہے، انسٹنکٹیولی آپ اس پہ ریزسٹ آپ نے اس کریں کو گے۔ دیکھا اس طرح، اس گھر کی باندی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، آپ نے فرمایا میں نے پی لیا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو تم پر سختی کرے تم اس پہ نرمی کرو، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اللہ سبحانہ و من عزا، کون ہے عزت والا عندک، آپ کے نزدیک؟ آپ نے فرمایا صبر کرنے والا، حلم کرنے والا، غصے کو معاف کر دینے والا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب اس طرح کا جو آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے جی میں تو بول دیتا ہوں، غصہ آئے میرے اندر تو برداشت کا بھائی مادہ ہی نہیں ہے، میرے نبی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور ہم اس کے اپوزٹ چاہ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے فلیسکت، تمہیں چاہیے کہ خاموشی اختیار کرو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں، اور ایک وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کن سے؟ فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کامل الرجل، وہ آدمی کہ جس کو بہت دیر سے غصہ آئے اور فوراً چلا جائے۔ نصف الرجل، آدھا آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ آ جائے، جلدی آ جائے مگر جلدی ہی چلا جائے۔ اور فرمایا تیسرا انسان ہی نہیں ہے۔ فرمایا کون؟ کا انسان نما ہے کہ جس کو بات بات پہ غصہ آئے اور بہت دیر میں ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے انداز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جب آپ نے بات یہاں پہ کی، علامہ صاحب آپ کے پاس یہ سوال لے کے جانا چاہوں گی، دور حاضر میں تو سمجھا جاتا ہے کہ جتنا آپ خاموش رہیں گے، اگر دوسرے کو آپ نے اسپیس دی کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ایسا شخص تو بڑا بیوقوف ہے، وہ کیوں خاموش ہے؟ اگر اس نے اپنی باؤنڈریز کو اپہولڈ نہیں کیا تو اگلے تو اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور جو دبتا ہے اس کو مزید دبایا جاتا ہے۔ تو پھر جو ہماری شریعت کی دینی تعلیمات ہیں ان کو ہم کیسے لے کے چلیں اس دور حاضر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود آپ نے پروگرام کے آغاز میں ایک جملہ کہا کہ میں تو سچ کہوں گا، سچ کڑوا لگتا ہے۔ لگتا کڑوا ہے، آپ کو کہنے کا انداز کڑوا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ یعنی آپ کہیں میٹھے انداز میں، یہ اب سامنے والے پر ہے کہ اسے کتنا کڑوا لگ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا اسپیس دیں گے وہ اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ بہت سے کیسز ہوتے ہیں، بہت سے حالات ہوتے ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں، آپ نے کہاں کیا بات کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی ہے۔ بات آپ کریں، بات کرنے سے یا حق بیان کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن اس حق کے بیان کرنے کا ایک انداز اگر آپ کا سافٹ ہو اور سافٹ اس میں جواب دیں گے تو سامنے والے پر اثر بھی ہوگا، اس کو وہ محسوس بھی کرے گا، اسے فیل بھی کرے گا، اور آپ کی بات بھی پہنچ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لکھا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سرکار نوش فرمائیے۔ بالکل، مقصد دونوں کا ایک ہے، لیکن کہنے کے انداز کا
فرق ہے. صحیح. تو جب آپ بہت زیادہ ریٹیلیٹ بھی کر کے بولتے ہیں تو خود آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. اچھا ایک اور قسم آپ کو لوگوں کی ملے گی جو ویسے تو سیلف کنٹرول کے ماہر ہیں, بڑا باہر جاتے ہیں تو ان کی ساکھ بڑی اچھی ہے, وہ لوگوں میں بڑے مہذب, بڑے پیار سے بات کرنے والے, بڑے شفیق مشہور ہیں, لیکن زنیرہ آپا ان کے گھر والے ان سے بیچارے بہت نالا ہیں, یعنی ان کے اوپر سارا غصہ نکالا جاتا ہے, سختی کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ تم سے محبت کرتا ہوں نا, تم ہمارے اپنے ہو, تو تمہارے سے اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ انسان باہر فرسٹریٹڈ ہے, ہر جگہ بات نہیں کہہ پاتا, کہیں محکوم ہے, سبارڈینیٹ ہے, کہیں فتنے سے بچنا چاہتا ہے, بالکل چلتی نہیں ہے, تو گھر پہ ہی اس کا بس چلتا ہے. لیکن جہاں تک اوور آل مزاج کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج یا بیہیویئر سے جسے ہم جج کرتے ہیں فرمایا تم میں اچھا وہ ہے اخلاق میں جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو باہر ہم بڑے سوبر نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی ہمیں تو جی غصہ نہیں آتا, ہم تو بہت سافٹ سپوکن ہیں, اور اپنے گھر والوں سے ہم کس طرح بات کرتے ہیں, اصل میں ہمارا ریئل فیس وہ ہے جو ہمارے گھر میں ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت کرائٹیریا دے دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جج کرنا ہے, کسی کے اخلاق کو جاننا ہے, اس کے مزاج کو جاننا ہے, تو اس کے گھر والوں سے پوچھیں کہ وہ اپنے گھر میں کیسا ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے غصے کی, جہاں تک بات ہے, تو سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار آپ کے گھر والے ہی ہیں کہ ان سے حسن سلوک کریں, کیونکہ دیکھیے ان کا رشتے کے اعتبار سے حق زیادہ ہے. اگر آپ کی والدہ ہیں یوزلی جن پر ہمارا بس چلتا ہے, باہر سے روٹ کرائیں, لڑ کرائیں, بیوی, یہ دو سب سے مظلوم طبقے ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے ہم سب کے لیے, لیکن مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی, کہ وہ خواتین جو ہے وہ بھی اپنی والدہ سے, ظاہر ہے وہ شوہر سے تو نہیں لڑ سکتی, لیکن یہ سب سے اہم بات ہے یہاں پر کہ وہ تو حق میں ہم سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں, ان کا حق ہم پر بہت زیادہ ہے, تو ہمیں وہاں زیادہ درگزر کرنی ہے. اور غصے کی جہاں تک بات آ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے طاقتور ترین شخص وہ ہے جس کو ہم پہلوان کہتے ہیں اپنی ٹرم میں. فرمایا طاقتور شخص یا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے یا اس کو شکست دے دے. پہلوان تم میں سے وہ ہے جو غصے کی حالت میں بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہوئے معاف کر دے. تو جہاں بس نہیں چلا اور دانت پیستے رہ گئے تو یہ درگزر نہیں ہے, یہاں تو آپ کا بس ہی نہیں چلا. تو انسان ہمیشہ اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا ہے, اور اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون اچھا ہے تو اس کا معاملہ اپنے سے کمزوروں پر دیکھا جائے گا, تو تب اس کا صحیح جو کریکٹر ہے وہ ہمارے سامنے ویری ویل سیڈ. اور اکثر آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی تھی, بچے کا کسی چیز پہ بس نہیں چلتا تو وہ غصے میں اپنے کھلونے توڑ دیتا ہے, یا اگر کوئی بہت چھوٹا آپ نے پالتو جانور رکھا ہوا ہے تو اس کو لات مارتا ہوا چلا جاتا ہے. تو یہ واقعی ایک انسان کی فرسٹریشن ہوتی ہے. نور بھائی, بڑا انٹرسٹنگ سوال آن لائن ہمارے پاس آیا ہے, کیونکہ یہاں زنیرہ آپا خواتین کا بھی ذکر کر رہی تھی کہ وہ اکثر اپنے آپ کو فرسٹریشن پاتی ہیں, بس نہیں چلتا, لیکن بد مزاج خواتین کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ بھئی گزارا نہیں ہے, اور گھر اگر ٹوٹتے ہیں تو اکثر ہم یہ وجہ سن رہے ہوتے ہیں کہ خاتون کو غصہ بہت آتا ہے. کیا ہم ایک دو رائے والا معاشرہ کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ مرد کو غصہ کرنے کی اجازت ہے اور خاتون کو نہیں ہے؟ اس پہ آپ رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث, اس کے بعد یہ بات کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم حق پر ہو اور وہاں حق چھوڑ دو تو میں محمد تمہیں جنت میں وصل کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا گھر وہاں ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہا ہوں, دونوں طریقے سے احادیث آئی ہیں. جہاں مرد کے مقام کی بات کی گئی ہے وہاں عورتوں کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طرف ارشادات فرمائے ہیں, آپ کے فرمودات ہیں. اچھا, اگر کسی عورت کا مزاج سخت ہے بحیثیت ایک طبیب, میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں, کچھ عورتوں میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, یا آپ سائیکلز کی بات کرتے ہیں, حمل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماں بننے کے بعد ایک ظاہر سی بات ہے ایک پروسیس سے وہ گزر رہی ہے, تو اکثر کہا جاتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خواتین ہائپر ہو جاتی ہیں. وہاں مرد اگر برداشت کرتا ہے تو کیا معاملہ ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ایک شخص سختی کر رہا ہے, آپ نے فرمایا تمہاری طاقت ہے نا, تمہاری قدرت ہے کہ تم اس پہ سختی کر رہے ہو, ذرا یہ سوچو کہ تم جس کے بندے ہو اس کی کتنی طاقت و قدرت ہے. اگر یہ ذہن میں بات آ جائے کہ میں اس پر نرمی کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پہ نرمی کریں گے, تو انسان کے مزاج میں آہستہ آہستہ ٹھنڈک آنا شروع ہو جائے گی. ایک بات یاد ہے, قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. ہمیں اصل میں گیدرنگ اچھی کرنی چاہیے.
خواتین کو چاہیے علمی مجالس کے اندر جائیں، جو خواتین علماء ہیں ان کی محافل میں جائیں، قرآن کو سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو سنیں، اماں خدیجہ کا انداز دیکھیں، اماں فاطمہ کا انداز دیکھیں، اماں عائشہ رضی اللہ، اماں فاطمہ سے کہا کہ میں ان کی اولاد سے ہوں، اماں فاطمہ کا انداز دیکھیے، بی بی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے کہ آپ کا نبی اسلام سے کیا انداز تھا. اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے سیدنا علی حیدر کرار کا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کا انداز کیا ہے، اس انداز کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ نرمی ہو جائے. اور کبھی عورت کی طرف سختی آتی ہے تو وہاں سے حضرت علی کا کردار کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہے. میں نے آپ کو کل ہی بات کی تھی، ہم گھر میں داخل ہوں تو سختی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. میرے نبی جب بھی داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. بے شک بے شک. میرے نبی جب بھی داخل ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کوئی کام. یہاں ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہوا، اور مجھے کوئی کام نہ کہو تھوڑی دیر کے لیے، مگر میرا نبی یہ کہتا ہے ہاں. کوئی کام، اور وہاں خود ہاتھ بٹا کر میرے نبی کام کرتے ہیں. تو مردوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ساری سنتیں یہ نہیں سے 4 شادی کر لیں. اچھا جی، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم بڑھیں گے. لیکن بڑا اہم سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ چیزوں کو انا کی جنگ بنا لی ہے کہ بھائی میرا مرتبہ زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے. خاتون بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں حق پر ہوں، اور اگر مجھے باقاعدگی سے میرے حقوق نہ دیے گئے، صرف مجھے میرے فرائض کا ہی ذکر کیا گیا تو میں چھین کر حق لینا چاہتی ہوں. اس کی وجہ سے جو تلخیاں ہیں وہ اکثر بڑھتی ہیں، اور صرف آپ نہیں، آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ سفر کریں گی کہ کسی ایک کا غصہ، یعنی کسی نے آپ سے کوئی تلخ بات کی، شاید موقع کو دیکھتے ہوئے یا اس کی اتھارٹی آپ پہ زیادہ تھی، آپ کسی وجہ سے بھی آپ اس سے وہ غصے کا اپنا اظہار نہیں کر پائے، اور وہ غصہ کیونکہ آپ کے اندر تھا تو آپ نے دوسرے پہ نکال دیا. اس کا یعنی واٹ شوڈ وی ڈو اباؤٹ اٹ؟ زہیر بھائی آپ کی کیا ہدایت ہو؟ دیکھیے میں سب سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں، کیونکہ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ مرد بھی غصہ کرتا ہے یا عورت کرتی ہے یا وہ یوں کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں پر اصل میں اسلام نے جو زور دیا ہے وہ اعتدال پر، بیلنسنگ پر. نہ تو یہ کہ ٹوٹل عورت خراب ہے، نہ تو یہ کہ ٹوٹل مرد خراب ہے، ٹوٹل غصہ قصور اس کا ہے یا ٹوٹل قصور اس کا ہے. لیکن یہ جو سوال آپ نے کیا کہ صاحب طاقتور پہ تو غصہ نکلا نہیں، کمزور پہ نکال دیا، یہ مزاج نہیں، یہ منافقت ہے. اسے مزاج نہیں کہتے. اگر مزاج ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ طاقتور ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فرسٹریشن ہے، اس کی فزیکل کمزوریاں ہیں یا جو بھی اس کی وجوہات ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے کہ اپنے سے طاقتور کے آگے جھک کر آ کر اور کمزور کے آگے نکال رہا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ڈرائیور کو ڈانٹ دیا، ملازم کو ڈانٹ دیا، بچے کو ڈانٹ دیا، تو اس کو ہم منافقت کہتے ہیں، اس کو مزاج نہیں کہتے. اچھا، بچے کو ہمارے معاشرے میں غصہ کرنے کی اجازت ہے؟ ہم تو بچے کو یہ تلقین کہتے ہیں کہ اچھے بچے غصہ نہیں کرتے، لیکن اگر بچے کو غصہ آ رہا ہے، وہ اپنا کھلونا توڑ رہا ہے، چیخ رہا ہے، ضد کر رہا ہے، تو کیسے سنبھالنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بچوں کی تربیت کے بارے میں ایک بہت ہی خاص چیز، یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی یہ چیز کرتا ہوں، اور آج کل کے معاشرے میں یہ بہت زیادہ وجوہات جو ہمارے یہاں ڈسٹرکشن کی ہے، ڈسٹرکشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور آپ ڈسٹرکشن کو اسی طریقے سے روک سکتے ہیں جو ہمارے دور میں نہیں ہوتی تھی، اب ہو رہی ہے ڈسٹرکشن. کیوں؟ ہر آدمی کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، ایک طوفان ہوتا ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، ایک سمندر. اس طاقت کو وہ یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے کہیں نہ کہیں. کیسے؟ اب اگر سمندر کے پانی کو آپ بھاؤ کو روکیں گے نہیں تو وہ تباہی مچا دے گا. یا دریا کے پانی کو اگر آپ صحیح رخ پہ بہائیں گے نہیں تو وہ تباہی مچائے گا. تو اس کا بہترین یہ کہ آپ اس کو فلو دے دیں، ادھر نہیں جائیں، ادھر آبادی ہے، ادھر فلو دے دیں تاکہ وہ چینلائز کر چینلائز سکے کر دیں اس کو. یہی ہر بچے میں، ہر اس میں طاقت ہوتی ہے، وہ اس کو کہیں یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے. پہلے ہمارے زمانے میں اسپورٹس ہوتے تھے، ڈیبیٹس ہوتی تھیں، ادبیات ہوتی تھیں، شاعری ہوتی تھی، مقابلے ہوتے تھے اسکولوں میں. اس میں بچہ اپنی صلاحیتوں کو نکالتا تھا تو اس کا ایک فرسٹریشن ختم ہوتا تھا. یہ سب چیپٹر ہمارے یہاں سے پورے معاشرے سے بند ہو گیا. اسپورٹس ختم ہو گئے، اسکول میں کمپٹیشنز ختم ہو گئے، ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں، جس کی وجہ سے اب وہ کہیں نہ کہیں اس کو نکالتا ہے. یہی چیز چھوٹے بچپن میں جب گھر میں ہے بچے، اس نے کچھ چاہا کرنا، آپ نے کہا نہیں کرنا، تم بس وہ یہ ہے نہیں کرنا جو ہے نا، اب اس نے کہیں نکالنا ہے. وہ مارتا ہوا لاد جائے گا، کسی چیز کو توڑتا ہوا جائے گا، کھلونے پڑے گا کہ وہ اندر کی چیز نکلنا. بچوں کو سنا جائے. اگر آپ بچے کو سنیں، اس کے اندر کی چیز سنیں گے، وہ نکال دے، پھر آپ اسے گائیڈ کریں.
پہلے نہیں گائیڈ کریں, پہلے اس سے سنیں وہ چاہ کیا رہا ہے, وہ کہہ کیا رہا ہے. اچھا, غصے میں اگر ہم اپنا نقصان کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم سب خطا کا پتلا ہیں, ہم میں کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہو کہ ہم نے سیلف کنٹرول لوز کر دیا. سنیرا آپا, کیا ہم ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں کہ کوئی نادم ہو کے اپنے آپ کو کریکٹ کر لے؟ ورنہ تو ہم تانے ہی دیتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی نے ایک بہت بڑی خطا کر لی کہ اپنے ماں باپ پہ اس کی آواز اونچی ہو گئی, یا اس نے وہاں پہ آ کے غصے کا اظہار کر دیا, اب اگلے بھی ناراض اور معاشرہ بھی آپ کو لان تان کر رہا ہے, آپ کو ہر وقت یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, تب کیا کرنا چاہیے کسی کو؟ بالکل دین سے دوری سب سے مین فیکٹر ہے. اور اچھا, اگر ہم باہر دوسری دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر مینرز کی بھی کمی ہے. اگر ہمارے اندر دین کی کمی ہے تو انفارچونیٹلی مینرز بھی اتنے نہیں ہیں, کرٹسی اتنی زیادہ نہیں ہے. سوری ایکسکیوز می بچوں کو مونٹیسری سے سکھایا جاتا ہے, وہ اس کا مزاج بن جاتا ہے. آپ تھوڑے سے ٹائم کہیں باہر رہ کر آئیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بات بات پر سوری ایکسکیوز می, یعنی اتنے فریکوینٹلی وہ بچے بولتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہر بات پہ سوری ایکسکیوز می تھینک یو. یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں آنیسٹلی اسپیکنگ, میں تو سوچتی ہوں کہ کبھی کسی دن آپ ویڈیو بنا لیں, اگر آپ دکھانا چاہیں 10 منٹ روڈ پر نکلیے اور آپ دیکھیے گا یہ میری بات پر کہ آپ نے لوگوں کو موقع دیا تھینک یو کہنے کا, کتنے لوگوں نے آپ کو تھینکس کہا, لوگوں نے مسٹیکس کی, کتنے لوگوں نے سوری کہا, ایکسکیوز می کہا. یہ سب چیزیں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں, جبکہ ہمارے مذہب میں ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, خاص طور پہ یہ ماہ رمضان ہے تو ماہ تربیت ہے, اسی سے ہم بات کرتے ہیں شب قدر کی دعا, جو موسٹ فریکوینٹلی ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے, اللہم انکا عفون, اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں, اور یحب العفو, وہی والی چیز آ گئی, پسند فرمایا گیا معافی کو. تو ہمیں بھی معاف فرما دیجئے, فاعفو عنی, یا اللہ آپ تو معافی دینے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں. معافی مانگنا, اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے معاف کرنے اور معافی مانگنے میں اپنی عزت کم نہ سمجھو. نہ صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے اور نہ معافی مانگنے سے کسی کی عزت گھٹتی ہے. اور آپ نے فرمایا عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. سبحان اللہ. لیکن یہ کتنی پیاری بات ہے کہ واقعی ہم معافی مانگتے ہوئے ہچکچا اس لیے رہے ہیں کیونکہ اگلے سے ہمیں ایک سخت رد عمل کی امید. رحمت, غصے پہ قابو رکھیے, کیونکہ کئی دفعہ آپ اپنا ہی نقصان غصے میں کر بیٹھتے ہیں, بڑے اہم رشتوں کو کھو دیتے ہیں, یا کبھی کوئی ایسی غلطی کر لیتے ہیں جس کو آپ واپس نہیں لے پاتے. ہم انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس توبہ کے دروازے یقیناً کھلے ہیں, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ہماری غلطیوں کو معاف کر دے, لیکن کئی معاملات ایسے بھی ہیں جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. نور بھائی, ایسا ہی ایک سوال آپ کے لیے بھی آیا ہے, کئی دفعہ لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے اس بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کہ غصے میں طلاق کے الفاظ ادا کر دیے ہیں تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے, کیا دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے, اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے؟ ذرا رہنمائی کیجیے گا, کیونکہ غصے اور تلخی کے ہی تو معاملات ہوتے ہیں جو طلاق کی نوبت آتی ہے. تو یہ غصے میں طلاق سے کیا معنی ہے لوگوں کے؟ لیکن کبھی میں نے تو کبھی نہیں سنا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیگم کو شاپنگ پہ لے کے گیا ہو اور وہاں جانے کے بعد 50,000 کی شاپنگ کرا کے کہا ہو کہ اب میں آپ کو ایک طلاق دیتا ہوں اور کچھ چاہیے آپ کو. عجیب بیوقوفوں جیسی بات ہے. پہلی بات ہے, اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا مزاج سمجھیں. ہمارا ایک سب سے بڑا ایک علم یہ ہوتا ہے, ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں. شادی جب ہو رہی ہوتی ہے, لڑکے کو اس کے حق نہیں بتاتے, لڑکے کو اس کا انداز نہیں بتاتے کہ اس کو شریعت نے کیا, کن شرائط پر اور کن چیزوں کو پسند کیا, کن چیزوں کو ناپسند کیا. اسی طرح لڑکی کو نہیں بتاتے کہ اس کا حق کیا ہے اور اس کو زندگی گزارنی کس طرح ہے. سورہ نساء, سورہ بقرہ بالخصوص دوسرے پارے کا 12, 13, 14, 15 رکوع وہ اسی پر بیس کرتا ہے. سورہ نساء کا ابتدائی رکوع اس پر بات کر رہا ہے. سورہ طلاق کا پورا موضوع ہے. سورہ مائدہ میں مردوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو زندگی کس طرح گزارنی ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی. پہلے تو کہا کہ یہ چیز بری ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روکا. پھر قرآن نے بتایا کہ دیکھو تم سوچو اس کو, اگر تم نے 2 طلاقیں دے دیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, ہاں اب تم سمجھتے ہو کہ اب زندگی ایک ساتھ گزار ہی نہیں سکتے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, بہت اچھے اور آسان طریقے سے علیحدگی کے معاملات. طلاق دینی ہو, عند الاحناف میں بات کرتا ہوں, شریعت کیا کہتی ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں, شریعت اس کو سختی سے ناپسند کرتی ہے. شریعت کا مزاج یہ طلاق حسن, طلاق احسن, طلاق بدعہ. طلاق دینی ہو 3 مہینے کا گیپ دیا جائے, اس کے بعد 1 طلاق دی جائے اور چھوڑ دی جائے. 3 طہور 3 مہینے گزریں گے,
طلاق ہو جائے گی. اب لڑکا اور لڑکی کو طلاق رجعی کا ہوگا, چاہے تو تجدید نکاح کریں, چاہے تو لڑکی اور لڑکی کہیں اور شادی کر سکیں, یا پھر ہر مہینے میں ایک مرتبہ جب پاکی کے ایام ہوں تو طلاق دیں. طلاق کی بدعت جس کو شریعت نے ناپسند کیا اندراف ہو جاتی ہے. فَإِن فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, بس جب تم 3 طلاقیں دے دو تو اب تمہارے لیے عورت حلال نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب شادی ہو, میں آج کہہ رہا ہوں کہ جن کی شادی رمضان کے بعد ان کو چاہیے, نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکی, علماء کے پاس جائیں, خواتین جو اسکالرز ہیں لڑکیاں ان کے پاس جائیں اور ان سے مسائل کو سمجھیں. یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. جب آپ پر نکاح فرض ہوا اور آپ نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کے جو معاملات ہیں, نکاح کے جو فرائض ہیں, نکاح کی جو سنتیں ہیں, نکاح کے جو احکامات ہیں, آپ پر سیکھنا واجب ہے, ورنہ آپ گناہ گار ہو. اچھا, اور کئی چیزوں میں رہنمائی کی بھی ضرورت ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہیں زہیر صاحب, اور یہ تو باقاعدہ قرآن کی بھی تلقین ہے, ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے, اور خصوصاً پھر اگر میاں بیوی کے معاملات ہیں, بچوں کے ساتھ معاملات ہیں, بتائے جاتے ہیں. لیکن خیر پاک و ہند کی بر صغیر کی ایک خاص ہماری روایتیں اور تہذیب بھی ہے, ہمارا کلچر بھی ہے. سسرال کے ساتھ جو اکثر خواتین بھی اور اکثر مرد بھی کہتے ہیں کہ جو غصے کی وجہ بنتی ہے وہ یہ تعلقات ہیں جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, کنبہ ہے, ساتھ رہتے ہیں, ان کے بیچ میں معاملات کیسے طے کیے جائیں؟ اگر ایک مرد ہے اس کو اپنے فادر ان لا پہ غصہ آ رہا ہے ان کی کسی بات پہ, تو کیا بہترین طریقہ ہے, کیا احسن طریقہ ہے اس طرح کے معاملات کو نپٹانے کا؟ اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا, آج کل جو ہمارا معاشرہ جس روش پہ چل نکلا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے, اور بیٹھ کر اس پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے. اور جیسے کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے, تربیت کا فقدان ہے. جی, آپ اندازہ نہیں کر سکتے, میں چونکہ یہ معاملات طلاق کے اور میاں بیوی کے جھگڑوں کے طے کرتا ہوں کہ اس وقت کیا ریشو ہے طلاق کا اور میاں بیوی کے جھگڑوں کا. اور اس میں ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت زیادہ جو آپ لوگ شاید اس کو برا مانیں, زیادہ جو قصے آ رہی ہیں طلاق ہیں وہ عورت کہتی ہے مجھے طلاق دے دو, مرد کہتا ہے نہیں. یہ ایک بڑا نہیں, میں اس پہ آنا چاہتی تھی, میں بلکہ آپ سے پوچھنا بھی چاہتی ہوں کہ اگر ایک خاتون غصے میں مطالبہ کرے طلاق کا تو کیا طریقہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کا؟ تو یہ افسوسناک جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چلا ہے, اس کی وجوہات پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے کہ کیا یہ بہت افسوسناک ٹرینڈ. اچھا, ہمارے یہاں تو اس کا ایک سیدھا سا اصول یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں نے کہہ دیا طلاق ہو گئی. ہمارے یہاں تو اگر میں طلاق دینا چاہتا ہوں تو عالم سے رجوع کروں. عالم پہلے مجھ سے پوچھے گا بھائی آپ کو مسائل کیا ہیں, مثال کے طور پر, اور پھر وہ بیوی سے پوچھے گا, عورت سے پوچھے گا کہ آپ کو کیا شکایات ہیں. پھر وہ دونوں کو بٹھا کے جو ہمارا طریقہ ہے وہ کہے گا صاحب ان کو یہ شکایت ہے, ان کو شکایت ہے, اس مسئلے کا یہ حل ہے, اس مسئلے کا یہ حل ہے, سمجھایا. اس طرح سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 2 سے 3 مہینے ہم گزار دیتے ہیں سمجھا کے بلا کے کاؤنسلنگ کر کے. اس کاؤنسلنگ کے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو غصہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا آدمی کو احساس بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ ہو گیا, یہ نہیں ہو گیا, یہاں اتنا برداشت کر لوں, اتنا برداشت کر لوں, تو اس سے ایک یہ ریشو ذرا سا بڑا کم ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ مرد کہہ دیا اور طلاق ہو گئی. پڑھائی کا وہ جب تک عالم صیغے نہیں جاری کرے گا, گواہ بلا کے صیغے نہیں جاری کرے گا, اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی. صحیح. تو یہ ایک تھوڑا سا بہتری کا راستہ ہے کہ جس میں کاؤنسلنگ ہو کیا. لیکن اس کے باوجود جو کیس آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یعنی 1 مہینہ 15 دن ہوئے شادی کو طلاق چاہیے. اچھا, یہ بھی پتہ نہیں ایک ریس ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جلدی اگر غلطی کا احساس کر لیا اور علیحدگی اختیار کرنا چاہتے تو وقت نہیں دینا چاہ رہے, اس وقت غصہ آیا, کسی چیزوں میں لگا کہ وہ irreconcilable ہیں, تو فوری طور پہ جو فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کی جلدی ہے کہ ایکسٹریم میجر اٹھا لیا جائے گا. سنیرا آپا, اگر کوئی خاتون ہے وہ سب کہتی ہے, اور اکثر اسی طرح کے معاملات میں ہم سنتے ہیں کہ جی مسئلہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہے, مجھے اپنے سسرال والوں سے مسئلہ ہے, وہ مجھ پہ غصہ کرتے ہیں, میں ان کے غصے کی وجہ بنتی ہوں, تو ظاہر سی بات ہے بہتر یہ ہے کہ ہم الگ ہو جائیں. کیا رہنمائی کریں گے ایسے؟ اس میں تو بہت واضح احکامات ہیں شریعت کے, لیکن جو ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اسپیشلی جیسے ابھی آپ نے بھی کہا بر صغیر پاک و ہند پر جب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں کلچر کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے مذہب کا. اگر میں رینڈملی کہوں تو 20% مذہب ہے اور 80% کلچر ہے ہمارے گھروں میں. تو مقصد یہ ہے کہ شریعت میں دیکھیے آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ مل جل کر رہنا, پرسنلی بڑے فائدے ہیں اس کے بہرحال, لیکن شریعت میں
یہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کے اوپر باقی لوگوں کو ایز اے حاکم مسلط نہ کرے، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی جو نیگیٹیوٹی ہے یہ کہ خاتون ہر کسی کی محکوم سمجھی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ ہر شخص ان کے اوپر اپنی مرضی چلا رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ ایک وقت میں اتنے ڈفرینٹ جینڈر اور ڈفرینٹ مزاج کے لوگوں کو راضی رکھ سکیں. تو حق یہی ہے کہ مرد اپنی وائف کو لے کر علیحدہ اسپیس اس کو دے، وہ وہاں پر رہے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو آئی تھنک یہ جس طرح میٹرز شادی سے پہلے طے ہونے چاہیے. اور میں تو کئی سال سے یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ علماء حضرات کو یہ چاہیے کہ جب وہ نکاح کا خطبہ پڑھاتے ہیں تو وہ بٹھائیں ان لوگوں کو اور ان کو یہ سارے مسئلے مسائل بتائیں. اور طلاق کے بھی جو مولانا علامہ صاحب نے فرمایا بالکل قرآن پاک کے مطابق یہ بالکل حق ہے کہ قرآن میں بھی سبھی آپ نے فرمایا نا کہ غصے میں طلاق، انفیکٹ غصہ عقل کا دشمن ہے، اور حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ تم میں سے جو حاکم ہے غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے. اگر میں اس رائے کو دیکھوں تو واقعی غصے میں طلاق بھی ہونی چاہیے، اور اس کا سد باب قرآن نے خود کیا، اور قرآن نے طلاق کا ایک پراپر طریقہ دے دیا. اسی پر امپلیمنٹیشن تھا عہد رسالت میں، اور اسی پر امپلیمنٹیشن رہا کچھ سالوں تک. وقت کی کمی ہے جی. اہل سنت کے نزدیک غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے جی. لیکن میں کیونکہ بحث ایک مفتی یہاں بیٹھا ہوں جی، تو یہ اس کا ایک حتمی اس کے اوپر رائے یہی ہے کہ یقیناً غصے میں طلاق ہو جاتی ہے. یہ وہ irreversible ڈیمیج ہے جو آپ اپنے اوپر کر سکتے ہیں. غصہ ٹھنڈا ہوا لیکن پھر آپ کے پاس رجوع کرنے کا یا دوبارہ ساتھ زندگی گزارنے کا، ریکنسائل کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود تھے، علامہ زہیر آبدی صاحب موجود تھے، زنیرہ آپا بھی ہمارے ساتھ تھیں. اور اب جانے سے پہلے کیونکہ بڑی دیر سے ڈرنک تیار رکھی کھڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ شیف سمیہ، تو میں نے کہا جلدی سے اس کے اوپر بھی ریکیپ کیا جائے. آج آپ نے کیا بنایا ہے؟ اوکے، ہمارے مین کورس جو تھا ایک لحاظ سے ہمارا کرسپی پوٹیٹو چاٹ تھا، اور ساتھ میں ایوری ونس انفیکٹ پاکستان's فیوریٹ لسی. کیا بات ہے. تو آج یہ لسی، اور مجھے لگتا ہے فلیورڈ لسی بھی ہو سکتی ہے. مجھے تو لگ رہا تھا آج اس میں آپ روح افزا کا استعمال کرنے والی ہیں. ڈیفینیٹلی کرنے والی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کو ہلکا سا، کیونکہ ہم لوگ روح افزا روز کنزیوم کرتے ہیں، تو آج اس کو ہلکا سا کلاسک ٹچ ہی دیتے ہیں، کیونکہ روح افزا کے پاس ہمارے پاس بہت ساری ریسیپیز ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں جن کو ہم لوگ ایک ایک کر کے روز بنائیں گے. ایبسلیوٹلی. اور ورنہ پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا نا. کل ہم نے دودھ کے ساتھ اور ربڑی کے ساتھ روح افزا کا شیک بنایا تھا، آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے وہی کیا ہے. تو گریٹ گوئنگ سمیہ، کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور یہ ایک زبردست ہمارے پاس دونوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. دی پری افطار ٹرانسمیشن کمز ٹو این اینڈ. اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. ہماری ٹرانسمیشن باران رحمت چلتی رہے گی، لیکن آپ کی میری ملاقات کل انشاءاللہ تعالی دوپہر 1 بجے دوبارہ ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.